بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلاس 9 پچھلے لیسن میں ہم نے رکوع نمبر 2 اپنا سورہ انفال کا رکوع نمبر 2 کمپلیٹ کیا. آپ کو میں نے کوسچن آنسر دیے تھے نوٹ بک پہ کرنے کے لیے، امید ہے آپ نے وہ کر لیے ہوں گے. آج کے لیسن میں ہم آیات کا مفہوم جانیں گے کہ آپ نے آیات کا مفہوم کس طرح سے اپنی نوٹ بک پہ لکھنا ہے. آپ کے پاس آپ کی ایکسرسائز میں 3 آیات ہیں. سوال نمبر 4 میں 3 آیات دی گئی ہیں. سب سے پہلی آیت جو آپ کی ہے وہ یہ والی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار. اس آیت میں سب سے پہلے آپ نے اوپر آیت لکھنی ہے اور پھر سب سے پہلے آپ نے اس کا ترجمہ لکھنا ہے. مارکر سے بلیک کلر کا لکھیں ترجمہ اور آگے لکھیں، اے ایمان والو جب کفار کی کسی جماعت سے لشکر کشی کی صورت میں مقابلہ ہو تو ان کو پیٹھ مت دکھانا. اب ہم جب رکوع پڑھ رہے تھے تب بھی میں نے اس کا مفہوم آپ کے سامنے واضح کیا تھا کہ آپ نے جو ہے وہ آیت کا مقصد کیا ہے، اس آیت کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے. تو اس آیت کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جنگ کا ایک اہم اصول بتا رہا ہے. وہ اہم اصول کون سا ہے کہ جب بھی جنگ کے دوران تمہارا میدان جنگ میں کفار کے ساتھ آمنا سامنا ہو جائے تو ہرگز ان سے پیٹھ نہیں پھیرنی، بلکہ بہادری کے ساتھ ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے اور اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا ہے. مومن بزدل نہیں ہوتا، یہ چیز سکھائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، اس آیت میں بتایا جا رہا ہے مومنین کو. اس سے مراد کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جس کی قوت جو ہے وہ جس کی قوت کی انتہا نہیں، جس کی طاقت ختم ہونے والی نہیں، جس کے مقابلے کا جہاں میں کوئی نہیں، وہ لاجواب اور لاسانی ہے. تو اس ذات کی مدد جب مومنین کے شامل حال ہو، مطلب اللہ تعالیٰ نے مومنین سے اپنی مدد کا وعدہ کیا ہوا ہے نا، تو جب اللہ تعالیٰ کی مدد مومنین کے شامل حال ہو تو پھر بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈٹ کر دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے. یا تو میدان جنگ میں شہادت ملے گی یا پھر اسلام کا جو جھنڈا ہے وہ کفر کی سرزمین پر آپ اسلام کا جھنڈا گاڑ کر غازی کہلائیں گے، غازی کہلا کر واپس آئیں گے. تو یہاں پہ یہی چیز سکھائی جا رہی ہے آپ کو. ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو اس کا مفہوم اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اب سب سے پہلے آپ دیکھیں جو چیز میں نے انڈر لائن کی ہے، سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے جب میدان جنگ میں کفار سے مقابلہ ہو تو مومن ثابت قدم رہتا ہے. ٹھیک ہے، نیچے اب اس کی پوری تشریح کر دی گئی. پھر دوسری چیز ہے پیٹھ مت دکھانا. ٹھیک ہے، دشمن کو پیٹھ نہیں دکھانی. تیسرا، مومن بزدل نہیں ہوتا. چوتھا، جنگی حکمت عملی. یہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہوا ہے نا کہ جب آپ کو جنگی حکمت عملی اختیار کرنی ہو تو پھر آپ تھوڑا سا پیچھے جا کے دوبارہ سے حملہ کر سکتے ہیں. اس صورت کے سوا آپ جو ہیں وہ میدان سے باہر نہیں جا سکتے. پیٹھ دکھا کر بھاگنا، کہ اگر کوئی پیٹھ دکھا کر بھاگے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا انجام رکھا ہوا ہے کہ ایک تو وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوگا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ اس کے لیے عذاب رکھا ہوا ہے. تو یہاں پہ بس یہی چیز ہے. اب ہم نیکسٹ آیت پہ جائیں گے. نیکسٹ آیت آپ کے پاس ہے، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. ٹھیک ہے، اب اس کا بھی اسی طرح آپ نے سب سے پہلے ترجمہ لکھنا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ نے کافروں کی طرف کنکریاں پھینکی تھی تو دراصل وہ آپ نے نہیں بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی. اب اس آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا ذکر ہو رہا ہے جو غزوہ بدر کے دوران اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا. ٹھیک ہے، وہ ہم نے پیچھے پوری تفصیل کے ساتھ پڑھ لیا نا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے تھرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ایک مٹھی جو ہے اپنے ہاتھ میں کنکریوں کی لیں اور کافروں کے لشکر کی طرف پھینکے تو وہ مٹھی بھر جو ریت ہے وہ سارے کفار کی آنکھوں میں جائے گی. اس سے جو ہے وہ آنکھیں ملنے لگے اور پھر مسلمانوں نے حملہ کیا اور بہت سے کفار جو ہے وہ مارے گئے اور جو باقی بچے تھے وہ بدحواس ہو گئے اور بھاگ گئے. یہی چیز آپ کو اب پوائنٹ کی صورت میں لکھنی ہے، مفہوم. ٹھیک ہے، اوپر آپ نے لکھا نا ترجمہ، پھر نیچے آپ لکھیں گے اس کا عنوان کیا ہے کہ نبی کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کا معجزہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، نبی کا عمل اللہ کی قدرت سے، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، عنوان آپ کوئی بھی دینا چاہیں. نیچے آپ مفہوم میں پھر لکھیں گے پہلے کہ جب غزوہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی تو جبرائیل امین نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ مٹھی میں ریت لے کر کفار کی جانب پھینک دیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تو ریت کے ذرے کفار کی آنکھوں میں چلے گئے. اب اس میں پھر آپ نے پوائنٹ کی صورت میں سب سے پہلے کیا ہوا، کفار بدحواس ہو گئے. اس کے بعد کنکریوں میں تاثیر جو رکھی گئی، ٹھیک ہے وہ، اور تیسرے نمبر پر اللہ کا فرمان ہو گیا. اب حاصل کلام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ہاتھوں یہ معجزہ ظاہر کروا کر کفار کو یہ بتا دیا کہ اہل ایمان جو ہے وہ سچائی پر ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آپ نے اگلی ہماری آخری جو اس میں آیت ہے
اس لیسن کی آخری آیت یعنی رکوع نمبر 2 میں آپ کے پاس 6 کوسچن آ جائیں گے. پہلے 3 سوال جواب اور 3 یہ آیتیں 2 ہماری ہو گئی. یہ تیسری آیت ہے وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ. اب اسی طرح آپ نے پہلے دینا ہے ترجمہ کہ اے کافرو تمہاری جماعت خواہ کتنی بھی کثرت میں ہو جائے وہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کفار کو تنبیہ کر رہے ہیں. آیت میں اللہ تعالیٰ ان کو خبردار کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے سے باز آ جاؤ. اگر تم اپنی زیادہ تعداد پر فخر کر رہے ہو کہ ہم تعداد میں بہت زیادہ ہیں, ہزاروں کے حساب سے آئے ہیں اور ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے, تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے. ٹھیک ہے. اور غزوہ بدر میں آ کر جو تم نعرے لگاتے ہو کہ ہمارے مقابلے کا یہاں پہ کون ہو سکتا ہے, یہ ساری تمہاری غلط فہمی ہے, کیونکہ مسلمانوں کے سینوں میں کیا ہے, ایمان کی طاقت ہے, اور جس کے سینے میں ایمان کی طاقت ہوتی ہے ہمیشہ وہی غالب آتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر تم مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے سے باز نہیں آؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میں ہمیشہ اسی طرح مومنین کی مدد کروں گا, اسی طرح ان کے ساتھ رہوں گا, اور جس طرح تمہیں غزوہ بدر میں عبرتناک شکست ہوئی ہر جگہ پہ تمہیں اسی طرح شکست ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم نے پہلی چیز ہم نے کیا پڑھی کیا, ترجمہ لکھا. اس کے بعد عنوان کامیابی کثرت تعداد پر نہیں. ٹھیک ہے. مفہوم کیا ہو جائے گا, کفار کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اب بھی اگر اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے تو پھر سے ذلت اٹھاؤ گے اور تمہاری زیادہ تعداد تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے سکے گی. ٹھیک ہے. اب اس میں پہلی چیز کیا بتائے گی, اگر کفار باز نہ آئے, نیچے آپ نے اس کا ڈیٹیل میں بتا دیا. دوسری چیز کیا بتائے گی, کثیر تعداد پر مت اتراؤ. ٹھیک ہے. یعنی اگر تم اس سے بھی زیادہ تعداد میں آؤ گے تب بھی تمہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. حاصل وصول کلام کا کیا ہے کہ مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد رہے گی. ٹھیک ہو گیا. یہ تینوں آیتیں آپ نے اب ہوم ورک اپنا کرنا ہے, نوٹ بک میں نوٹ ڈاؤن کرنی ہے. انشاءاللہ اگلے لیسن میں ہم رکوع نمبر 3 پڑھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.